اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ انشاءاللہ تعالیٰ امید خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيب أو حمزہ واو زبر او، اب یہ کیا ہے؟ واو لین، واو سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر تو واو لین۔ کصیبم، یا دو بار، ایک بار صاد کے ساتھ، ایک بار اپنی حرکت کے ساتھ۔ صی، صاد یا زبر صی یا زیر جی، صی بم کو دیکھیں تو تنوین کے بعد یرملون کا میم، اس لیے یہاں پہ ہوگا ادغام غنے کے ساتھ، کیونکہ میم مشدد غنہ بھی ہے نا۔ من السمائی، من السمائی، اب یہ تھا من السمائی، اب یہ جو زبر لگا دی گئی ہے یہ ہے من ایک کلمہ، السمائی دوسرا کلمہ، دونوں کو ملانے کے لیے کیا کیا ہے؟ من السمائی، نون کے اوپر زبر اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی ہے، اور یہ کس کا قاعدہ ہے؟ فتحہ کا قاعدہ، زبر یعنی فتح۔ من السما، نون یہاں پہ دو، کیا کہتے ہیں، سین یہاں پہ دو بار ادا ہوگا، ایک بار نون کے ساتھ، ایک بار اپنی حرکت کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سین جو ہے یہ ہمارا مشدد ورڈ ہے، اور مشدد ورڈ دو بار ادا ہوتا ہے۔ اور سما میم الف مدہ بھی ہے، اور آگے کیا کھڑا ہے؟ حمزہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، تو یہاں پہ ہماری بن جائے گی مد متصل۔ فی ہی، فیض فی یا مدہ ہے۔ ظلماتوں ورعدوں، اب ظلماتوں میم کے اوپر کھڑی مد الف مدہ کی قائم مقام، اور یہاں پہ تنوین کے بعد یرملون کا واو، اس لیے ادغام۔ ورعدوں، ورعدوں کو دیکھیں تو یہاں پہ تنوین کے بعد یرملون کا واو۔ وبرق، اب یہاں پہ کلکلا ہوگا کیونکہ قاف کو ہم ساکن کر دیں گے تو کلکلا ہوگا۔ یجعلون، یہاں پہ جھٹکا آئے گا کیونکہ یہ بھی قطب جد میں سے ہے تو جھٹکا۔ یجعلون، لام واو پیش لو، واو مدہ ہے۔ یجعلون صاد الف مدہ ہے یہاں پر، الف خالی، اس سے پہلے زبر تو الف مدہ۔ اصابعہم فی آذانہم، فیض فی یا مدہ، اس کے بعد الف کی شکل والا حمزہ کھڑا، اس لیے یہاں پہ ہماری بن رہی ہے مد منفصل۔ فی ایک کلمہ، آذانہم دوسرا کلمہ ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہماری مد منفصل بنے گی۔ ذال علی زبر ذا، الف مدہ بھی ہے۔ آذانہم کو دیکھیں تو میم ساکنہ کے بعد یرملون کا میم، تو ادغام میں میم ساکنہ۔ منس نون کو صوت کے ساتھ کنیکٹ کریں گے کیونکہ شمسی حروف ہوتے ہیں نا تو وہ ایسے نہیں پڑھے جاتے، تو یہ بھی من الصواعق تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ یہاں پہ ان کو کنیکشن بنانے کے لیے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کا، یہ بھی فتح کا ہی قاعدہ ہے۔ من الصواعق حذر الموت، حذر، ذال کو حذر الموت، میم و مو واو لین، اور واللہ، اللہ کے نام کو پر کریں گے۔ محیط، اب محی حیا زیر حی یا مدہ، اور یہاں پہ تنوین کے بعد حروف با، یہاں پہ تبھی ہوا اقلاب، اور بالکافرین، محیط بالکافرین، کاف کے اوپر کھڑی مد، الف مدہ کی قائم مقام، رایا زیدی یا لین ہے یہاں پر، اور نون کو آپ ساکن کرو گے، جب آپ وقف کرو گے تو اجتماع ساکنین الحدی بھی ہوگا اور مد عارض وقفی بھی ہوگا۔
تو یہ ہیں آج کی ہماری کیا کہتے ہیں آیت، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دیکھتے ہیں ترجمہ اور ساتھ میں گرامر۔ اچھا جی، او کصیب من السماء فی ظلمات و رعد۔ اب دیکھیں او یہاں پہ کیا ہے، ایک حرف ہے، حرف عطف ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا او، دیکھیں او ایک حرف ہے، اور کون سا حرف ہے، عطف۔ کصیبن تنوین ہے یہاں پر، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی یہ کوئی فعل ویل تو ہے نہیں، اور یہ کاف کیا ہے، پھر حرف جارہ ہے، اور صیبن یہ ہمارا اسم ہے، اسم نکرہ، صاد با اور صاد واو اور با اس کا روٹ ہے۔ تو اب جب حرف جارہ ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کو مجرور چاہیے، تو یہ بن جائے گا مرکب جاری۔ کصیبن کیا ہے، مرکب جاری بن گیا۔ اب یہ مرکب جاری کیا بنے گا، صحیح ہے نا، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ من السمائی، من السمائی، من ایک کلمہ ہے، السمائی دوسرا کلمہ، تو من بھی حرف جارہ ہے، السمائی بھی اس کا مجرور ہے، تو یہ بھی مرکب جاری ہے، اور فی ہی بھی مرکب جاری ہے۔ اب دیکھیں ایک کا صیبن کا حرف جارہ، صیبن اس کا مجرور، تو یہ بھی مرکب جاری، من السمائی بھی مرکب جاری ہی ہے۔ یہ تینوں مرکب جاری ہیں، پہلا یہ، پھر دوسرا یہ، پھر تیسرا فی ہی۔ اب یہ سارے ہی مرکب جاری اب اس آیت میں بنیں گے کیا؟ اب دیکھیں یہ ہمارا ہے او حرف عطف، اب یہ جو مرکب جاری بنا ہے یہ ہمارا بن گیا ہے قائم مقام خبر، اور یہ خبر کون سی ہے، یہ ایکچوئل خبر نہیں ہے، قائم مقام خبر ہے، یعنی اس کو خبر کی جگہ رکھا گیا ہے۔ اور صیبن موصوف بھی ہے، من السماء ہی مرکب جاری ہو کر یہ صفت بن رہا ہے، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بن جائے گا، مجرور بن جائے گا، کس کے لیے، کا کے لیے، کا حرف جارہ ہے نا، اس کے لیے پھر یہ پورے ہی مجرور بن جائیں گے۔ فی ہی یہ بھی خبر مقدم ہے، اب اس کو اس کے ساتھ بنائیں گے، اس کو الگ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ موصوف اور صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا، کیا کہتے ہیں کہ مجرور، یعنی قائم مقام خبر، اس کو تینوں کو ملا دیں گے، اس کو بولیں گے او کصیب من السمائی، قائم مقام خبر ہو گیا۔ فی ہی فا حرف جارہ، ہی اس کا مجرور، تو یہ بھی خبر مقدم ہوئی۔ ظلمات و رعد و برق یہ کیا ہے، مرکب عطفی۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی اسم، رعد بھی اسم، اور برق یہ بھی اسم، تینوں اسم ہے نا، تو پھر ہم کیا کریں گے، اب یہ ہے نا معطوف اور معطوف علیہ بنا کر ان دونوں کو مرکب عطفی بنا کر ہم بنا دیں گے مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر، ورنہ یہ مبتدا اگر شروع میں آتا فی بعد میں آتا تو پھر تو آیتیں جیسے ہم بناتے ویسی ہو جاتی، لیکن ابھی کیا ہوا ہے، فی پہلے آ گئے، ظلمات و رعد و برق یہ بعد میں آ گئے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بن گیا ہے اب دوسری صفت۔ پہلی صفت کیا تھی، یہ من السمائی، کس کی، صیبن کی، یہ صیبن جو ہے نا یہ موصوف ہے، پہلی صفت کیا ہے، فی من السمائی، اور آگے کیا ہے، فی ظلمات و رعد و برق، ظلمات و رعد و برق یہ بھی اس کی دوسری صفت ہو جائے گی۔ تو خبر اپنے خبر مقدم اور مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گی صفت، اور یہ بھی بن جائے گی صفت اس کی، کس کی صفتیں دونوں، صیبن کی، اور کیا کہا جا رہا ہے، یا ان کی مثال اس بارش جیسی ہے جو آسمان سے برستی ہے، ان میں اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے۔ یجعلون یا کے ساتھ شروع ہے، یہ ہمارا ایک فعل ہے، یجعلون، اون کی آواز جمع کی آواز ہے، جیم عین لام اس کا روٹ ہے، اور یہ ہے باب فا سے، اور فاعل اس کے اندر ہی ہے واو والا فاعل، اور واو والا فاعل کون سا ہے، یہ ہے ہم کا فاعل، کیونکہ یا علامت مضارع جو ہے نا یہ بھی غائب کا ہی ہے، تو اس لیے اس کا بن جائے گا کیا، ہم بن جائے گا اس کا فاعل، تو فعل پلس فاعل جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں گے آگے، اصابعہم یہ کیا ہے، مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول بن جائے گا اس فعل کا، فعل پلس فاعل پلس مفعول تو جملہ فعلیہ۔ فی آذانہم، فی مرکب اضافی، یہ پہلے آذانہم بھی ہے نا، تو یہاں پہ تین ہے، فی ایک ہے، آذانی پھر ہم، فی نے آذانی کو مجرور کر دیا تو مرکب جاری ہو گیا، پھر آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آذانہم بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، تو یہ ہو جائے گا آذانہم مرکب اضافی، مضاف پلس مضاف الیہ دونوں مل کر آپس میں بنا دیں گے مرکب اضافی۔ اب مرکب اضافی فی حرف جالہ کے لیے ہو جائے گا مجرور، اور یہ بن جائے گا متعلق فعل، اس فعل کے متعلق بن جائے گا، فعل پلس فاعل پلس مفعول پلس متعلق تو جملہ فعلیہ۔ اب دیکھیں من السوائق، اب من بھی حرف جارہ ہے اور سوائق اس کا مجرور، تو یہ بھی مرکب جاری ہے، یہ بھی اس فعل کے متعلق بن جائے گا، تو یہ چاروں چیزیں مل کر آپس میں بنا دیں گی جملہ فعلیہ۔
وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، کس لیے؟ کڑک کے سبب، کیونکہ کوئی سبب ہوگا نا جو اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں موت کے ڈر سے، ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمیں موت نہ آ جائے۔ حذر الموت، حذر الموت بھی کیا ہے؟ مرکب اضافی ہی ہے، اور یہ بھی مفعول لہو بن جائے گا اب اس فعل کا، فعل پلس فاعل پلس مفعول پلس متعلق، ایک متعلق بھی یہ دوسرا متعلق، اور یہ مفعول لہو، موت کے ڈر سے۔ اور آگے کیا ہماری آ رہی ہے؟ واللہ محیط بالکافرین، واللہ اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو، اور یہ واللہ واو یہاں پہ کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اور اللہ اس میں جلالہ ہے۔ محیطم، اب محیطم میں ہمارے پاس ایک آ رہا ہے اسم، نکرہ اسم ہے، بالکافرین یہ مرکب جاری ہو کر، اور یہ بن جائے گا ہمارا مرکب جاری، تو پھر ہم اس کو بنا دیں گے کیا؟ واو استنافیہ ہے، اور اللہ مبتدا بن جائے گا، کیونکہ اب محیطم بھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا، تو واللہ مبتدا ہوگا اور محیطم اسم الفاعل ہے، اور باب فعل سے یہ خبر بن کے آ جائے گا، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اب بالکافرین بھی ہمارے پاس تھا، تو بالکافرین مرکب جاری ہو کر یہ بھی اسم الفاعل کے لیے بن جائے گا مجرور، یعنی متعلق بن جائے گا اب اسم الفاعل کے لیے، کیونکہ یہ نا اسم الفاعل کے لیے بھی متعلق بنتے ہیں، اور یہ بن جائے گا متعلق کی خبر، اور یہ بھی ہماری ایکچوئل خبر تو یہ والی ہے محیط، اور بالکافرین بھی اس کے ساتھ متعلق ہے، تو تینوں مل کر آپس میں بنا دیں گے جملہ اسمیہ، اور کیا ہے؟ اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے آج کی ہماری آیت، انشاءاللہ تعالی قلم کریں گے دوسری آیت۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔